بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پل صراط، جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک مشہور پل۔ بلا شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے جو بال کے برابر باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ 7 مرحلوں کے سوالات سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف پڑاؤ پر۔ کیا آپ ان 7 سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور یہ سوالات کون سے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پل صراط کو ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کا انحصار انسان کے اعمال پر ہوگا۔ کچھ لوگ بہت آسانی سے اس پل کو پار کر لیں گے اور کچھ انتہائی مشکل سے۔ پل صراط جہنم کا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گے جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوا کی طرح یا عالی نصب گھوڑوں اور سواریوں کی طرح۔ فرشتے پکاریں گے، اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی اسے پار کر لیں گے، اور وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں پل صراط کو اپنے اعمال کے مطابق پار کریں گے۔ کچھ لوگ روشنی کی طرح اس کو پار کر لیں گے اور کچھ لوگ رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ 79 آیت 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب وہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس آواز کی ہیبت اور ڈر سے لرز جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب انسان اور سارے مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا تو انہیں جہنم کے عذاب کی وعید ہوگی۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں کیے گئے ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال سب ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ ان کے سامنے ان کے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا اور تو مجرموں کو دیکھے گا اور اس چیز سے ڈرے گا جو اس میں موجود ہے، اور تو کہے گا کہ افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو محفوظ کیا گیا ہے جو ہم نے کیا، اور وہ سب کچھ پائیں گے جو انہوں نے کیا، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ روز محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اگر ایک دفعہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک پڑاؤ بھی ہے، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کو پار کرنا ہے۔ یہ پڑاؤ پل صراط ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، اور یہ تیرے رب کی طرف سے لازم مقرر کیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق صراط ایک جہنم کے اوپر راستہ ہے، ہر کوئی اس راستے سے گزرے گا۔ ایمان والے اپنے اعمال کے مطابق آہستگی یا تیزی سے اس پر سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہگار لوگ اس پر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گر جائیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پل کو پار کر لے گا۔ پل صراط کو پار کرنے کے لیے کون سے سوالات پوچھے جائیں گے؟ پل صراط کو پار کرنے کے لیے انسان سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پل صراط کو 7 مرحلوں میں 7 سوالوں کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ پر 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ پر جو ہم سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہوا تو ہم اس مرحلے میں بآسانی سے گزر جائیں گے اور کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں گر جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن لوگوں کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی نیک صفات اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں تمام کافر اس میں جھونکنے کے باوجود بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن آپ ڈریں مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک اعمال کیے تو جہنم کی سختیوں سے آپ کو پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ لیکن اگر آپ ایمان لائے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھے اعمال نہ کیے تو تب بھی موقع ہے۔ آپ کے گناہ آپ کے پیچھے کانٹا بن کر آپ کا پیچھا کریں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان کانٹوں سے محفوظ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جہنم کی آگ آپ کی منتظر رہے گی۔ جیسا کہ سورہ مریم کی 72 آیت میں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر سے گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ آئیے بات کریں کہ ہم اس پل کو کس طرح پار کریں گے جب جہنم اپنی ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے رستے کی طرف مرکوز ہو۔ وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جا کے گر جائیں گے، اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور تیزی سے اس پل کو پار کر لیں گے۔ پہلے سوال میں کامیابی کے بعد ہم اس جگہ پہنچیں گے جہاں ہم سے دوسرا سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے اور دین اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اگر ہماری نمازیں مکمل اور خالص ہوں گی تو ہم اس سفر کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم اس سفر میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سی بھی جہنم دیکھ لیں تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا ایمان کامل ہوا اور ہماری نمازیں درست ہوئی تو ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے خدا کا مال اللہ کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا اور نہیں بانٹا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلا سوال ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کو بانٹا۔ کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کی اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اسے اپنا مال سمجھا اور مستحقین کو نہ دیا بلکہ ان سے چھپایا، تو قیامت والے دن جنت بھی آپ سے چھپے گی۔
اگر ہم نے اپنا مال اللہ کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے مرحلے پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ہم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ میں کاش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے جو روزے حلیہ بہانوں سے چھوڑے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کا قضا ادا کریں۔ پانچویں پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مالی مسائل کی وجہ سے اگر ہم حج ادا نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کریں۔ جن لوگوں کے پاس مال بھی موجود ہے اور وہ حلیہ بہانے بناتے ہیں اور حج ادا نہیں کر سکتے تو ان کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ چھٹے مرحلے میں ہم سے حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور ان پر بہتان لگاتے ہیں تو اس مرحلے میں ہمیں سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں تو یہ بہتان ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم اس بہتان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور ساتویں مرحلے میں ہم سے پاکیزگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم جب یہ 6 مرحلے پاس کر جائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پاکیزہ انسان نہ ہوں کیونکہ پاکیزگی کے بغیر ان 6 مراحل کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انعام میں جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ پل اور جہنم کہاں ہے اور کیا ہم اسے عبور کر چکے ہیں تو فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ تم جہنم کی پل کو پار کر چکے ہو اور تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے گزرنے میں مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔